خطبے سے نام اہل بیت اطہار یا صحابہ کے خارج کیے جا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چور دروازے سے گڑبڑ ہو رہی ہے، اس پہ ہمیں پہرا دینا ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، میرا عنوان سیدہ زینبی میں آگے بڑھوں گا، لیکن آپ سے کہتا ہوں صحابہ کی قربانی کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے. ہاں میرے عزیز، آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آج ہم نبی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو لوگ موٹے موٹے لفافے دیتے ہیں، عزت سے کھانے پینے کھلاتے ہیں. صحابہ نے اس وقت نبی کے فضائل پڑھے تھے جب کوئی گفٹ نہیں ملتے تھے، بلکہ نبی کی فضیلت پڑھنے پہ مار پڑتی تھی. جن لوگوں نے یار اپنے باپ کو مارا ہے نبی کے لیے، جن لوگوں نے اپنے لوگ سمدھی نہیں چھوڑ سکتے نبی کی محبت میں، صحابہ نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا ہے نبی کے لیے. ایک دن حضرت صدیق اکبر کے والد نے کچھ کہہ دیا حضور کے لیے، صدیق اکبر نے ان کو ایک مکہ مارا اور ہاتھ مسکین منہ چڑھی تھی حضور کی بارگاہ میں. صاحب طبرانی لکھتے ہیں کہ چڑھی ہوئی تھی ہستی اور پورا وجود کانپ رہا تھا. حضور نے فرمایا کیا ہوا تجھے؟ عرض کی حضور میرے بابا نے آج آپ کے خلاف کوئی جملہ کہہ دیا ہے، تو تو نے کیا کیا؟ میں نے اس کو مارا اور آیا اس لیے ہوں اجازت دے اس کو قتل کر دوں، یا پھر دعا کر دے کہ اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دے اور وہ بھی آپ کا غلام ہو جائے، کیونکہ مجھے باپ نہیں چاہیے، مجھے رسول پاک چاہیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایسے لوگوں کی شان میں جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا. آج ہم 50,000 کا چندہ دے دیں تو ہماری کالر جو ہے وہ لوز نہیں ہوتی. صدیق اکبر نے پورا مال لایا تھا، حتیٰ کہ اپنا کرتا اتار کر بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. اور جب آقا نے پوچھا تھا کہ یہ لباس کیوں دے دیا، ٹانٹ کیوں پہن لیا، اس کی حضور ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، آقا ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی شہید ہو جائے، تو مجھے علم ہے کہ ہمیں کفن دینے کے لیے بھی ہمارے پاس کپڑا موجود نہیں ہے، تو میرا یہ کرتا کسی صحابی کے کفن کے لیے کام آ جائے. یہ قربانی ہے ان کی. صحابہ ایک ایک صحابی کی قربانی کا ذکر کیا جائے بہت طویل وقت درکار ہے، لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا میرے ابو بکر کا کے احسان کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے. آقا نے کہا میری امت پہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے، گالیاں دینے بیٹھ گئے، لوگوں کے ساتھ آواز میں آواز ملا رہے ہو اور اسی کو اہل بیت کی محبت کہتے ہو. یاد رکھنا، جیسے میں نے بتایا نا کہ فاروق اعظم بہنوئی ہے، امام حسین کے سگے بہنوئی ہے، ویسے صدیق اکبر نانا ہوتے ہیں دو واسطوں سے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی. چھٹے امام کے نانا ہے سیدنا صدیق اکبر. یہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے. اور سادات نے تو ہر وقت ان کی تعریف کی ہے کہ چوچا کے سید محمد کی چوچوی وہ حضور محدث اعظمین نے کیا خوبصورت باتیں کہتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. تو عرض کر رہا تھا پھر کربلا کی گھڑی آ گئی. جب امام حسین جانے لگے اپنے گھر سے، بہن سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ سیدہ زینب کو ساتھ لے گئے. اور آپ گئی نا تو اپنے شوہر کی اجازت لے کر گئی. ظاہر سی بات ہے ایک عورت کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے، ایک عورت کے لیے کہ وہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی. میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے، جب تک وہ گھر پہ لوٹ نہیں جاتی اللہ اس پہ لعنت فرماتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کربلا میں ان کے شوہر تو منع کرتے تھے جانے کو، منع کیا کرتے تھے معاذ اللہ، انہوں نے تو یہ خود کہا تھا کہ میں خود بھی آگے پیچھے آ رہا ہوں. پہلے روکنے کی کوشش کی، اپنے شہزادوں سے کہا اونو محمد سے کہ اگر وہ انہیں روکو کہ وہ نہ جائیں، اور اگر وہ جانے پر مصر ہوں تو پھر ان سے کہنا میں بھی پیچھے آ رہا ہوں. یہ ہے کربلا. بہن کو ساتھ لیا، سیدہ زینب ساتھ رہی، ہمت بناتی رہی، پورے قافلے میں ساتھ رہی. لیکن آپ کا اصل رول اس وقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا جس وقت امام حسین کی شہادت ہو گئی. اب یہاں پر میں بات صرف اپنے طالبانہ ایمانہ ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں
امام حسین کی شہادت سے پہلے زیادہ رنگینی ہے اور دکھ ہے اور مصیبت ہے، یا امام کی شہادت کے بعد؟ کڑا وقت، زیادہ مصیبت کا وقت شہادت سے پہلے یا بعد میں؟ تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ امام کی شہادت سے پہلے کربلا والوں کو جتنی مصیبت تھی اس سے زیادہ مصیبت امام کی شہادت کے بعد تھی، اور اس کو لیڈ کرنے والی ہستی کا نام سیدہ زینب ہے۔ یہ خاص بات آپ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سیدہ زینب کی شان کیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک بات، جب مرد کثیر تعداد میں ہوں، علی اکبر جیسا جوان، امام قاسم جیسا جوان، اور محمد جیسے شہزادے، عباس غازی جیسا جوان دلیر، جس نے صرف 12 سال کی عمر میں پہلی جنگ کی ہے، اور جب جنگ کی ہے تو سامنے کی فوج کے چھکے چھڑائے ہیں، غازی عباس کا کردار یہ ہے۔ پھر امام حسین جیسا بھائی، اتنے سارے، پھر آوان و انصار سب، جب لوگ ساتھ ہوں تو مصیبت ہلکی لگنے لگتی ہے، لیکن جب کوئی ساتھ نہ ہو تو پھر رات کاٹنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو سیدہ زینب نے اس قافلے کو کب لیڈ کیا، کب رہنمائی کی، وہ کربلا کے قافلے کی قیادت کب کی؟ جب امام حسین بھی نہ رہے، غازی عباس بھی نہ رہے، علی اکبر بھی نہ رہے، امام قاسم بھی نہ رہے، کوئی مرد نہ رہ گیا حضرت امام زین العابدین کے سوا۔ اور امام زین العابدین کی اس وقت عمر امام نووی کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق، یا 13 سال تھی یا 11 سال تھی۔ ان کی عمر میں بڑا اختلاف واقع ہوا ہے، ان کی عمر میں بڑا اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن بعض ہمارے مورخین نے، امام نووی جیسے محدث نے 13 سال یا 11 سال لکھا ہے، اور 50 ہجری ان کی ولادت لکھی ہے، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ اس طرف رخ کر سکتے ہیں۔ اتنی چھوٹی عمر والا شہزادہ، ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی بچہ ہے، اور حال یہ ہے سب خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچے، یہی عمر بڑی ہے۔ اب اس وقت سیدہ زینب کس طریقے سے پورے قافلے کو سنبھالتی ہے؟ پہلی بات، اب آئیے جلدی جلدی سے ان کا کردار پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں۔ شہادت ہو گئی، اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، ایکسیڈنٹ، ایک بندہ مر جائے، اس موت پہ پورے محلے کی عورتیں روتی ہیں۔ مرد لوگوں کو اتنا دکھ ہو یا نہ ہو، لیکن اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پوری عورتیں سوگوار ہوتی، اللہ بہت برا ہوا، فلانی کا جوان بیٹا چلا گیا۔ ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا، بڑی نرم دل ہوتی ہیں عورتیں، کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، طبیعت نہیں اچھی لگتی، گھروں میں ڈر لگنے لگتا ہے، جوان بیٹا چلا گیا۔ لیکن اب دیکھیے سیدہ زینب کی ہمت، علی کی بیٹی کی ہمت، کہ پورا خاندان آنکھوں کے سامنے قربان ہوا ہے، پورا خاندان، گھر کا بچہ آنکھوں کے سامنے قربان ہوا، اور صرف قربان ہی نہیں ہوا، بلکہ اللہ ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، سب قربان ہوئے تھے، آخری میں امام حسین بچے تھے۔ یہ بھی سیدہ زینب کا کردار ہے، آخری میں امام حسین بچے تھے۔ امام حسین جب گھوڑے پہ بیٹھنے جا رہے تھے تو روک دیا، سیدہ زینب نے روک دیا اور فرمایا ہمارے گھر کی روایت ہے، ایسے کوئی مجاہد یا جانے والا اکیلا گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا، ہم رکاب تھام کر عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، ہم رکاب تھام کر عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ جب حضور جا رہے تھے معراج پر تو جبریل امین نے رکاب تھام کر حضور کو بٹھایا تھا، جب حضور جاتے تھے تو مولا علی رکاب تھامتے تھے، گھر کی روایت ہے، جب علی جاتے تھے تو حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، جب وہ حسن جاتے تھے تو حسین رکاب تھامتے تھے، حسین سب چلے گئے، اب تیری رکاب تھامنے والا کوئی مرد نہیں بچا، مگر گھر کی روایت ٹوٹنے نہیں دوں گی، تیری رکاب کو تیری بہن آج زینب تھامے گی۔ وہ یوں ہی نہیں جائے گا، اس شان سے جائے گا جس شان سے جانے کا ہمارے گھر کی روایت ہے، تھامو بھائی۔ اس کے بعد ماں کا دوپٹہ کربلا میں جس نے سنبھال کر لایا تھا اسے سیدہ زینب کہتے ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن پھر کہنا بات سمیٹتے ہوئے میری گفتگو بہت طویل ہو رہی ہے، سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ پورے خاندان پر گھوڑے دوڑ رہے، گھوڑوں کی ٹانپوں سے خاندان کچلا جا رہا ہے، اور حالت یہ ہے
خیمے جلا دیے گئے. اس پورے قافلے کی سالار بنت علی ہے، زینب بنت علی. خیمے سب جل چکے، حتیٰ کہ امام زین العابدین بیمار تھے بستر پہ، نیچے کا بستر بھی کھینچ لیا گیا، شہزادیوں کے کان کی بالیاں بھی چھین لی. سیدہ زینب نے فرمایا زیور ہم سے آپ لوگ نہ اتاریں، ہم اپنے زیور خود ہی اتار کر دیتے ہیں، ہماری طرف ہاتھ نہیں بڑھانا. زیور پھینک دی ان کی طرف. انہوں نے چادریں تک چھین لی. استاد زمن مولانا حسن بریلوی صاحب آئین قیامت میں انہوں نے اپنی کتاب میں دوپٹے تک چھین لیے. ابن حجر نے بھی لکھا، ابن حجر لکھتے کان میں بالی تک رہنے نہیں تھی. بعض مورخین نے لکھا سیدہ سکینہ کے کان سے ان ظالموں نے ایسے بالی کھینچی کان کٹ گیا. 7 سال کی شہزادی. بلکہ یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ جب سیدہ سکینہ کے کان سے انہوں نے بالی چھینی تو سیدہ سکینہ 7 سال کی تھی. خیال آیا میں اپنا تعارف کروا دوں تاکہ رحم آ جائے. کہنے لگی کہ میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں، میں حسین کی یتیم بیٹی مجھ پہ، اس لیے کہ سوچتی تھی نا کہ یتیموں پہ مسلمان رحم کرتے ہیں، مسلمان یتیموں پہ بہت رحم کرتے، مسلمان سمجھا تھا نا. تو کہا کہ حسین کی یتیم، ایک تو یتیم ہے اور دوسری نوجوانان جنت کے سردار کی یتیم ہے. تو کہا میں حسین کی یتیم ہوں، مجھے پہچانو. اتنا سن کر چہرے پہ تماچے مارے گئے. یہ ظلم ہوا تھا یہ بیٹھ کا جو آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن اتنا ظلم. خیمے جلے، بستر چھین لیا گیا، علی اصغر کا جھولا تک لوٹ لے گئے، زیورات تک لوٹے، دوپٹے تک چھین لیے، سب چھین لے گئے اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے. ایسے میں عصر کا وقت جانے لگا. ایسے میں عصر کا وقت، بیویاں رو رہی. آپ نے سنا نا جس کی ماں کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کے دوپٹے بھی چھین لیے گئے تھے اور وہ بیویاں کھلے آسمان کی نیچے تھی، رو رہی تھی کچلی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر. ایسے میں عصر کا وقت جانے لگا. سیدہ زینب کی ہمت، سلام ہو زینب تیری ہمت کو، سلام ہو زینب تیری شجاعت کو، سلام ہو زینب تیری اسلامی حمیت اور غیرت کو. بیویاں رو رہی، آنکھوں میں آنسو ہے. سیدہ زینب کہتی ہے بیویوں بہت رو چکی ہو اور بہت رونا باقی ہے، بہت رو چکی ہو، بہت رونا باقی ہے. عصر کا وقت جا رہا ہے، نماز نہ چھوٹ جائے، اٹھو پہلے نماز پڑھو، کیونکہ نانا کا فرمان ہے جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں. ڈر لگتا ہے اگر تم نے عصر چھوڑ دی کربلا کی دی ہوئی قربانی تمہاری ضائع نہ ہو جائے. اٹھو پہلے عصر پڑھو. قربان اس وقت بھی نماز نہیں چھوٹی. اتنے گھروں کے ماحول میں بھی عصر کی نماز نہیں چھوٹی. میں یہاں پر رک کر ایک بات ضرور کہوں گا اپنی بہنوں سے بھی اور آپ سے بھی. وہاں تو بھائی کی کچلی ہوئی لاش، بیٹوں کی کچلی ہوئی لاش، بھتیجوں کی کچلی ہوئی لاش ہے نا، اس کے بعد بھی نماز عصر نہیں چھوڑی، نہ چھوڑنے دی کسی کو. ہم تو شادیوں میں بھی چھوڑ دیتے، ہم تو ولیموں میں بھی چھوڑ دیتے، ہم تو خوشیوں کے موقع پہ بھی نماز چھوڑ دیتے. میری قوم کو نماز کی اہمیت نہیں. اور یاد رکھنا کتنا بھی کچھ بھی کر لو، میرے نبی کا فرمان ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں. حضور بیزار ہے، حضور بیزار ہے، اللہ کے رسول بیزار ہے. اور جس سے حضور بیزار ہوں اس سے امام حسین کبھی راضی نہیں ہو سکتے. جس سے حضور بیزار ہوں اس سے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا. جس سے حضور بیزار ہوں اس سے غوث پاک غریب نواز کبھی راضی نہیں ہو سکتے. مسجدیں ویران ہیں، ہم نے محبت کی کن سے؟ اپنے جیسے انسانوں سے. نہیں یار اس کے گھر کی شادی میں نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہوگا، اس نے بلایا ہے. شادی میں نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہوگا، اس نے بلایا ہے. کاروبار بند کر کے جاتے ہو، اللہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے. کبھی سوچا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا؟ ہم نے کب سوچا یہ؟ اور اچھی طرح یاد رکھنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے نماز کے بارے میں پوچھا جائے. نماز کلیئر ہوئی تو سارے معاملات کلیئر ہوئے، اگر نماز کے معاملات کلیئر نہ رہے تو پھنس جاؤ گے.
یہ دنیا ہے، دنیا چند دن کی دنیا ہے. آپ سوچیں نہ صحیح. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے غوث پاک جنت میں لے جائیں گے، غریب نواز لے جائیں گے، اعلیٰ حضرت لے جائیں گے، مخدوم شریف لے جائیں گے، تاول شبیر لے جائیں گے. ہم نے کیا نماز پڑھنا ہے؟ میں کہتا ہوں زینب کبریٰ کو جو جنت میں لے جانے والی ذات تھی وہ رسول اللہ کی ذات تھی. ماں جنتی عورتوں کی سردار، دونوں بھائی جنتی جوانوں کے سردار، بابا ولیوں کا سردار، خاتم الولایت، باب مدینۃ العلم. بلکہ بابا کی شان یہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. جس کے بابا کے ہاتھ سے جنت بٹے گی وہ ہے زینب. لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوٹ رہی. کیا ان کو یقین نہ تھا کہ یہ جنت میں لے جائیں گے؟ اپنی غلط فہمی دور کر لو. اگر نماز چھوڑ کر جی رہے ہو تو جانوروں سے بدتر زندگی ہے. زندگی ضائع ہو رہی ہے، زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے، زندگی ہلاک ہو رہی ہے. اور کاروبار کے لیے محنتیں کرنے والوں اور دوسروں کے لیے وقت نکال کر کے نمازوں کو چھوڑنے والوں، ایک دن موت کی یہ تلوار جو سروں پہ لٹک رہی ہے، روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اکیلے قبر میں منو مٹی کے نیچے دبائے جاؤ گے. یہاں چل چلنے والی زبان قبر میں نہ چلے گی، اللہ کی بارگاہ میں نہ کھلے گی. اس لیے اگر واقعی سچے اہل بیت کے محب ہو، اگر واقعی سچے صحابہ کے محب ہو، میرے آقا نے تو بے نمازی سے اتنی دوری اختیار کرنے کا حکم فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، اگر تجھے بے نمازی ملے تو کبھی اس کی صحبت میں بھی مت بیٹھنا، اس لیے کہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے اس پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. حضور نے بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے منع فرمایا. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو. سیدہ زینب نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی. پھر سورج غروب ہوا. کہنے والے کہتے، سوچنے والے سوچتے ہیں کہ چلے شہید ہو گئے ہونے والے 10ویں محرم کا سورج 61 ہجری کا غروب ہو گیا، تو اب آنے والی رات کچھ سکون کی ہوگی، کچھ اطمینان کی ہوگی، کچھ قرار کی ہوگی. لیکن سیدہ زینب نے وہ رات کیسے کاٹی؟ مورخین اس رات کو شام غریبہ لکھتے، اس شام کو شام غریبہ لکھتے. کتنی مشکل کی وہ رات تھی، کتنی مصیبت کی وہ رات تھی. اللہ اللہ، کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بچے کبھی روتے ہیں کبھی بے ہوش ہوتے ہیں. سیدہ زینب ایک ٹوٹا سا خنجر لے کر لاشوں پہ پہرا دیتی ہے. اس خاتون کی ہمت تو دیکھیں، اس خاتون کا حوصلہ تو دیکھیں. لاشوں پر پہرا دینے والا کوئی مرد نہ رہا، سیدہ زینب پہرا دے رہی. بس اسی پر اپنی بات مکمل کر لوں. حالانکہ داستان تو اور طویل ہے، لیکن بات اس پہ مکمل کر لوں. پہرا دے رہی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی. اچانک وہ ٹوٹا ہوا خنجر لے کر پہرا دے رہی تھی. اس میں کوئی ایک سایہ آتے ہوئے نظر آیا، ایک سایہ آتے ہوئے نظر آیا. اس سائے کو دیکھا تو چیخ پڑی، خبردار، اب آگے مت آنا، اب آگے نہیں آنا، سب تو لوٹ لیا ہے تم نے، بچا کیا ہے؟ زیورات لوٹ لیے، خیمے جلائے، بیمار کے نیچے کا بستر تک تم نے چھین لیا، چھوٹے سے بچے کا جھولا تک تم اٹھا لے گئے. اب ہمارے پاس بچہ کیا ہے؟ اب آگے نہیں آنا. کیا لینے آئے ہو؟ خبردار، اب اگر آگے بڑھو گے تو اسی ٹوٹے ہوئے خنجر سے تمہارا قتل کر دوں گی. جو بڑھتا ہوا سایہ تھا اس نے آواز دی، بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں. بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں. اپنا تعارف کرا دوں کہ میں حور کی بیوی ہوں، بلکہ حور کی بیوہ، حور تو شہید ہو چکی، میں حور کی بیوہ ہوں. میں نے آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے ٹھنڈا پانی لایا ہے، میرا پانی قبول کر لیں. ہائے ہائے، ٹھنڈے پانی کا نام سنا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. زینب آخر عورت ہی تو تھی نا، ہمت دکھا رہی تھی، حوصلہ دکھا رہی تھی. جب ٹھنڈے پانی کا نام آیا تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. کہنے لگی، حور کی بیوی، اب مجھے تو ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی الفت ہوتی ہے.
لے جا اپنا ٹھنڈا پانی. جب میرا علی اکبر پلٹ کر آتا تھا جنگ سے کہ کچھ قطرے دے دو تاکہ میں پھر لڑوں جا کر, تو پانی نہ لائی. میرا قاسم پانی کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا, پانی نہ لائی. میرا معصوم علی اصغر 6 مہینے کا بچہ تیر کھا گیا پانی کے لیے, تو پانی نہ لائی. اب تو پانی لائی ہے, لے جا اپنا پانی. حور کی بیوی نے کہا, بی بی میں نے ان سے کہا تھا کہ انہیں قیدی بنا کے لے جانا چاہتے ہو, وہ پیاسے مر جائیں گے, چوتھی صبح طلوع ہونے والی ہے, تو تم لے کر یزید کے پاس کیا جاؤ گے؟ تو میں نے ان کو کہا تھا تھوڑا سا پانی دے دو بیوی, میں بڑی منت و سماجت کر کے پانی لائی ہوں, اگر آپ میرا پانی رد کر دیں گی وہ میرا مذاق اڑائیں گے. آپ کو آپ کی امی فاطمہ الزہرا کا واسطہ, میرا پانی قبول کر لیں. ماں کا نام آیا تو اور کی بیوی کو ساتھ لے گئی. کیا ہے زینب؟ پانی کو مشکیزے سے کٹورے میں اڈیلا. اس وقت سیدہ سکینہ بے ہوش تھی. سکینہ کے چہرے پہ پانی کی چھینٹیں دیے اور سکینہ ہوش میں آ گئی. تو پانی کا پہلا کٹورا بھر کر سکینہ کے ہاتھ میں تھما دیا. کیا ہے زینب؟ سیدہ زینب کی شان کیا ہے؟ میری ماں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. کیا ہے سیدہ زینب؟ سیدہ سکینہ کے ہاتھ میں جب پانی کا کٹورا آیا, اب پہلا سوال کیا سکینہ نے, پھوپھی امی کیا میرے چچا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ میرا چچا دریا سے واپس آ گیا. ہائے ہائے. بعض مورخین نے لکھا اس بات کو کہ سکینہ نے ایسا کیوں پوچھا کیا میرا چچا فرات سے واپس آ گیا؟ تاریخی بہت اختلافات ہیں نا روایتوں میں. ایک مورخ یہ بھی لکھتا ہے کہ جس وقت غازی عباس کی شہادت ہوئی تو وہ ہوئی تھی فرات کے قریب, دریا کے قریب. میدان جنگ میں ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی. ان کی شہادت کہاں ہوئی تھی؟ فرات کے قریب. کیوں؟ کیونکہ وہ میدان میں نہیں گئے تھے, وہ پانی لانے گئے. اور پانی لانے کے لیے وہ سیدہ سکینہ کے کہنے پر گئے تھے. چچا آپ پانی لائیے. غازی عباس پانی لانے گئے اور ہاتھ کٹ گئے دونوں, اور پھر دانت میں دبا کر لا رہے تھے تو وہاں آپ کی شہادت. ابھی بھی قبہ بنا ہوا ہے جہاں ہاتھ کٹے تھے. کربلا اللہ آپ کو دکھائے تو دیکھنا. تو جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی تو آپ کی یہ شہادت بھی بڑی عظیم شہادت ہے. جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی تو آپ کا سر امام حسین کی گود میں تھا, اور امام حسین ان کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے, اور امام حسین ان سے کہہ رہے تھے کہ کچھ کہنا ہے تو کہہ دو, کچھ کہنا ہے کہہ دو. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی, آخری بات, کہ میری شہادت قریب ہے, میں شہید ہو جاؤں گا, میرا لاشا اٹھا کے خیمے میں مت لے جانا. میرا لاشا اٹھا کے خیمے میں مت لے جانا. کیوں؟ یہی چھوڑ دینا, میری آخری وصیت ہے, یہی چھوڑ. کیوں لکھی؟ اس لیے آقا کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ پانی لاؤں گا. اگر آپ میرا لاشا اٹھا کے لے جائیں گے تو بچی کا صبر ٹوٹ جائے گا, اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا کہ میرا چچا بھی اپنا لا سکا, صبر نہیں کر سکے گی. لیکن اگر میرا لاشا یہی آپ نے چھوڑ دیا تو انتظار کرتی رہے گی, اور جتنی دیر انتظار کرے گی اتنی دیر تو اس کا صبر رہے گا کہ اب پانی آتا ہے, اب پانی آتا ہے, اب اس لیے میرا لاشا ہی چھوڑ دینا. میں نے تو اپنی آخری بات کہہ دی, لیکن آپ بھی کچھ کہنا اپنے عباس سے, اپنے غازی سے. آپ بھی کچھ کہیں, آپ اس سے آخر میں کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہتے میرے بھائی, تو جب سے پیدا ہوا ہے یا تو نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, تو نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک مجھے بھائی نہیں کہا. ایک بار صرف مجھے بھائی کہے. مورخ لکھتا ہے کہ غازی عباس امام حسین کو دیکھ رہے تھے اور آواز گڑگڑا رہی تھی, اور ہلکی سی زبان میں
بھائی کہا اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئی. یہ آپ کی شہادت ہے. تو جب سکینہ کی آنکھ کھلی سیدہ سکینہ ہوش میں آئی اور پوچھا کہ کیا چچا عباس واپس آ گئے؟ تو اس بی بی زینب نے کہا نہیں بیٹے، تیرا چچا وہاں گیا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. البتہ یہ پانی ہور کی بیوی لائی ہے، یہ پانی ہور کی بیوی لائی ہے، لو پانی پی لو، ٹھنڈا پانی ہے. سکینہ نے پھر سوال کیا کیا خاندان اہل بیت کی تربیت تھی، کیا نظام تھا، کیا انداز تھا، کیا دین پہ عمل کا جذبہ تھا؟ پوچھا کہ آپ لوگوں نے پانی پی لیا ہے؟ پیاس لگی ہے، چوتھا دن طلوع ہونے والا ہے اور سکینہ 7 سال کی شہزادی کو پانی دیا جائے، پوچھتے کہ آپ نے پانی پی لیا ہے؟ سیدہ زینب کا جواب تھا نہیں بیٹے، ہم نے ابھی پانی نہیں پیا ہے، پی لیں گے. اس لیے پی لیں گے کہ نانا کی سنت ہے. یہ ہے سیدہ زینب. نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملا کرے تو پہلے چھوٹوں کو کھلایا پلایا کرو، پھر بڑے بعد میں کھایا پیا کرو. تو پانی کی وجہ سے سنت نبوی کو ترک تو نہیں کر سکتے نا، اس لیے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی آپ ہیں، آپ پانی پی لیں. بعد میں ہم دیکھیں گے قربان حسین کا خون، امام حسین کی تربیت، امام حسین کے گھر کا ماحول. جب سیدہ سکینہ نے علی کی بیٹی سے سنا کہ نانا کی سنت ہے کھانے پینے کی چیز پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، بعد میں تم کھانا پینا، یہ سنت ہے، تو حسین کی بیٹی بھی کردار میں کچھ کم نہ تھی. عمر چھوٹی تھی لیکن فکر کتنی اونچی تھی. وہ پانی کا کٹورا لے کے اٹھ نہیں سکتی تھی لیکن پوری طاقت اکٹھا کر کے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور رات کے اندھیرے میں جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی تھی اس طرف جانے لگی. سیدہ زینب نے باہوں میں سمیٹا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ ادھر کٹی پٹی لاشیں، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ اور باہوں میں لے کر کہا ادھر جا کے کیا کرو گی، ادھر اندھیرا ہے، کٹی پٹی لاشیں ہیں. تو سکینہ نے کہا پھوپھی امی ابھی تو آپ نے نانا کی سنت بیان کی کہ جب کھانے پینے کی چیز ملا کرے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، بعد میں بڑے کھایا پیا کریں. آپ نے کہا کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی میں ہوں. پھوپھی امی آپ بھول گئی ہیں، پورے قافلے میں چھوٹی میں نہیں ہوں، میرا بھیا علی اصغر ہے. پہلے میں اصغر کو پانی پلا لوں نانا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، اس کے بعد پھر میں پانی پیوں. یہ ہے سیدہ زینب کا کردار، یہ ہے امام حسین کے گھر والوں کا کردار. کہاں تک ذکر کیجئے گا، کہاں تک تذکرہ کیجئے گا. بس اتنا کہہ کے بات مکمل کی جاتی ہے کہ جیسے نبی پاک کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے، ویسے نبی کے خاندان کی مثال کسی کے خاندان میں نہیں ہے. نبی پاک نے وہ تربیت کا ماحول قائم کیا. ضرورت اس بات کی ہے ہم صرف اہل بیت سے زبانی محبت کا دعویٰ نہ کریں، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.